جب تک قانون واپس نہیں لیا جائے گا بھارت کے 20 کروڑ مسلمان احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے۔ نہ ہم کو جھکنا ہے، نہ ہم کو ڈرنا ہے، بلکہ پرامن طریقے سے ہم کو اپنے اس احتجاج کو جاری رکھنا ہے۔ کوئی چیز نہیں بچے گی۔ یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے، یہ ہماری شناخت کی لڑائی ہے، یہ ہماری بقا کی لڑائی ہے۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ گیان واپی اور کاشی کی مسجدوں کو جب ASI کے حوالے کر دیا جائے گا تو پھر ختم ہو گیا قصہ۔ وہ ASI والے بولیں گے کہ نہیں، اب آپ کی نماز پڑھنے سے ہو سکتا مسجد میں کچھ ہو رہا۔ 20 کروڑ مسلمان میں سے اگر 15 کروڑ یہ طے کر لیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے، یا تو قانون جائے گا یا پھر ہم اس زمین کے اندر چلے جائیں گے، تو قانون واپس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ RSS کی جو کتابیں ہیں، RSS کے سرسنچالک کے جو بیانات ہیں، وہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ساورکر کی تھیوری کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ساورکر جو بھی لکھے وہ تعصب کی بنیاد پر لکھے تھے۔ RSS جو کچھ کہتی ہے وہ تعصب کی بنیاد پر کہتی ہے۔ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بنایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم کو ایک مزاج پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا ہم میدان نہیں چھوڑنے والے ہیں، چاہے ورنگل کا اسلامیہ گراؤنڈ ہو یا بھارت جو ہمارا وطن عزیز ہو، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت کو قانون واپس لینا پڑے گا، اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہمارے آئین کے خلاف ہے۔ ہمارے یہ جلسے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے منعقد کیے جا رہے ہیں یہ کسی سمودائے یا کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تو ہمارے ہندو بھائیوں کو، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں کو، دلت بھائیوں کو، آدیواسی بھائی بہنوں کو، عیسائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، بودھ دھرم کے ماننے والوں کو، جین دھرم کے ماننے والوں کو، عیسائیزم جو عیسائی ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو قانون مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے، یہ قانون ہم سے وہ چیزیں ہم سے چھین لیتا ہے جو ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ کو حاصل ہے۔ یہ جو وقف کا ترمیمی قانون بنایا گیا، جو سکھ دھرم کے ماننے والوں کو جو سہولتیں ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں، وہ بھارت کے مسلمانوں کو نہیں مل رہی ہیں۔ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ کے لیے کوئی چیز اچھی ہے، جب ہندو انڈومنٹ بورڈ کے لیے اگر یہ چیز اچھی ہے کہ وہاں پر کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، جب سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی میں قانون ہے کہ کوئی غیر سکھ ممبر نہیں بن سکتا، جب آندھرا پردیش میں تروپتی دیوستھانم کا قانون یہ ہے کہ اس کے بورڈ کا ممبر کوئی غیر ہندو نہیں بن سکتا، تو ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے وقف بورڈ میں بھی کوئی غیر مسلم ممبر کیسے بن سکتا ہے؟ جب آپ کے پاس لمیٹیشن کا قانون اپلائی نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، اگر کوئی ہندو دھرم کی مندر کی جائیداد پر قابض ہے تو وہ اس کو قابض قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گردوارہ پربندھک کمیٹی کی جائیداد پر کوئی لینڈ گرابر بیٹھا ہے تو اس کو لینڈ گرابر رہتا ہے وہ۔ مگر یہاں پر بی جے پی کی حکومت نے کہہ دیا کہ جو وقف کی زمین جس کا مالک اللہ ہے، اگر کوئی ناجائز قابض ہے 12 سال سے تو لمیٹیشن کے قانون کے تحت وہ مالک بن جائے گا۔ یہ ہمارے دیش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی چیز اچھی ہے تو ہمارے لیے بری کیسی ہو گئی بتاؤ آپ؟ تو اسی لیے ہم ہمارے دیگر تمام ابنائے وطن سے اپیل کر رہے ہیں، یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بنایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، امام باڑوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہ کو
چھیننے کے لیے قانون بنایا گیا. اس سے وقف بورڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بی جے پی یہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا. ہرگز نہیں بنایا تم نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے. جتنے مسلمانوں کے ذمہ دار آرگنائزیشنز تھے پورے بھارت کے, جو ہماری پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے آئے, ان تمام نے اس بل کو ریجیکٹ کیا, مسترد کیا. اور جو بی جے پی کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں, جو ضمیر فروش ہیں, جو ڈرتے ہیں مودی سے اور اللہ سے نہیں ڈرتے, وہ اس قانون کی تائید میں ہیں. اور ہم ان لوگوں کو بھی مسترد کرتے ہیں. اب بی جے پی یہ کہتی ہے کہ ہاں مسلمان اس یہ دیش ان کے لیے مادر وطن ہے, مگر یہ دیش ان کے لیے مبارک نہیں ہے, ہولی لینڈ نہیں ہے. تو ہم ان لوگوں سے کہنا چاہ رہے کہ آپ ورنگل کے قلعے میں آؤ, یہاں پر خوش محل ہے اور کنڈا مسجد ہے جو 1330 کی بنائی گئی ہے. 1330 سے اس کنڈا مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں دی جا رہی ہیں. ہم اس سرزمین پر سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو بتاؤ, جب 100 سال سے ہم اس زمین کو اپنی مبارک زمین مان کر سجدہ کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کہیں کہ یہ ہولی لینڈ نہیں ہے؟ کیا تم ڈیسائیڈ کرو گے ہولی لینڈ نہیں ہے یہ؟ ارے ساورکر کی تھیوری کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ساورکر جو بھی لکھے وہ تعصب کی بنیاد پر لکھے تھے. آر ایس ایس جو کچھ کہتی ہے وہ تعصب کی بنیاد پر کہتی ہے. آر ایس ایس کی جو کتابیں ہیں, آر ایس ایس کے سر سنچالک کے جو بیانات ہیں, وہ بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے اور ہمیشہ رہیں گے. مسجدیں ہیں, تاریخ ہے ہماری, اور آپ کہتے ہیں کہ مادر وطن کے ہیں مگر ہولی لینڈ نہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نہ ہم کو جھکنا ہے, نہ ہم کو ڈرنا ہے, بلکہ پرامن طریقے سے ہم کو اپنے اس احتجاج کو جاری رکھنا ہے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جائے گا, بھارت کے 20 کروڑ مسلمان احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جائے گا, چاہے ورنگل ہو, چاہے ہندوستان کا کوئی گاؤں اور شہر ہو, وہاں پر مسلمان اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ, دلت بھائیوں کے ساتھ, آدیواسی بھائیوں کے ساتھ, سکھ دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کرے گا. اور بار بار ہمارے وزیر اعظم اپنے بھاشن میں کہتے ہیں کہ عبدل پنچر بناتا ہے. سنو وزیر اعظم, عبدل ضرور پنچر بناتا ہے, عبدل غیور ہے, اور عبدل آپ کے دوست مسٹر مکیش کی طرح ایک یتیم خانے پر اپنا محل تعمیر نہیں کیا جو آپ کے دوست نے ممبئی میں تعمیر کیا تھا. عبدل ضرور پنچر بناتا ہے, مگر عبدل کسی کی زمین پر اپنا گھر نہیں بناتا. اور پردھان منتری کہتے ہیں کہ عبدل غریب ہے. ارے پردھان منتری, غریب تو عبدل کے ساتھ رام بھی ہے. اب مکیش تو دولت مند ہے, مگر ہندو بھائی بھی غریب ہے, کیونکہ بھارت کے بینک صرف آپ کے دوست کو لون پہ لون دے جاتے ہیں. آپ بتائیے, عبدل پنچر بناتا ہے اور پردھان منتری بولتے غریب ہے. آپ کی حکومت نے 11 سال میں بھارت کی اقلیتوں کو جو پری میٹرک اسکالرشپ ملتا تھا, خاص طور سے مسلمانوں کو, اس نے آپ نے ختم کر دیا. صرف 9ویں اور 10ویں جماعت سے آپ نے اس کا قانون بنایا, جبکہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ پری پرائمری اور پرائمری لیول پر ہوتا ہے. آپ نے مولانا آزاد فیلوشپ ختم کر دی تاکہ کوئی اقلیتی اور خاص طور سے مسلمان بچے ڈی فل اور پی ایچ ڈی نہ کر سکیں. آپ نے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں اضافہ نہیں کیا. جو یونٹ کاسٹ کے پیسے ملتے ہیں وہ 2008 سے وہی ہے, اس کو اضافہ نہیں ہوا. اور پھر پردھان منتری کہتی ہے, بی جے پی کہتی ہے, آر ایس ایس کہتی ہے, نائیڈو کہتی ہے, نتیش کمار, چراغ پاسوان,
کمارا سوامی یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس قانون میں پسماندہ مسلمانوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے. چلیے آپ کی بات کو ہم سن لیے، مانتے تو نہیں، مگر آپ یہ بتاؤ تمہارے پاس ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے؟ 240 تمہارے پاس ایم پی ہیں، بی جے پی والوں، تمہارے پاس ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو. اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو جس کو حق نہیں مل رہا اس کو حصہ ملنا چاہیے، تو پھر تم مسلمانوں کے جو پسماندہ مسلمان ان کے ریزرویشن کے خلاف کیوں ہو؟ جب تم مودی یہ کہتے ہیں کہ جس کو حصہ نہیں مل رہا ان کو حصہ ملنا چاہیے، تو بھارت کی انٹیلیجنس میں صرف ایک محترمہ آفیسر ہے مسلمان اور کوئی نہیں ہے. ڈالو اس میں. کیوں نہیں ڈالتے اس میں؟ آپ بتاؤ کیا پوزیشن ہے؟ آپ نہیں بتا پائیں گے. یہ قانون صرف اس لیے لایا گیا تاکہ ہماری جائیدادوں کو چھین لیا جائے. لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہوگا تو جو کل تک قابض ہے وہ مالک بن جائے گا. اور مودی جی کہتے ہیں، بی جے پی کہتی ہے کہ وقف الاولاد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اگر کوئی بچی کا حق اس میں نہیں مارا جا رہا. ہم پردھان منتری سے یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو مسلم بیٹیوں سے اتنی ہمدردی اگر پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ بچی کی جو عصمت ریزی کی گئی تھی گجرات میں جب آپ مکھیہ منتری تھے، اس کو بھی اپنے گھر میں بلاؤ، چائے پلاؤ اور بولو بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں. بلخیس بانو سے محبت نہیں، مگر وقف الاولاد میں بچوں کا حق نہیں مارنا چاہیے. یہ کون سا قانون ہے بتائیے آپ؟ ہمارے ہندو بھائی جانتے ہیں کہ ان کے سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی میں اگر کسی ہندو بھائی کے 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، اور ویسے ایک مسلمان کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، تو ہمارے ہندو بھائی کی جو سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی ہے وہ ول کے ذریعے اپنے 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر اپنے 1 بیٹے کو اپنی پوری جائیداد دے سکتا ہے. قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور اگر مسلمان کوئی باپ یا ماں اپنے 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر 1 بیٹے کو دینا چاہتی ہے تو ہم نہیں دے سکتے، 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے. آپ ول پاور کا اختیار نہیں نکالیں گے. اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نام پر جائیداد دے رہے ہو تو بچوں کا حق نہیں مارا جائے گا. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ کو مالک بنا رہا ہوں، تو کہاں بیٹی، کہاں بیٹا، کہاں رشتہ دار، کہاں ماں، کہاں باپ کا حصہ؟ مگر مودی جی بولے نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، شریعت اجازت دے رہی ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس میں یہ قانون بنا دیا گیا، وقف ایویکیو پراپرٹی ہے، ہزاروں ایکڑ وقف ایویکیو پراپرٹی اتر پردیش میں، ہریانہ میں، پنجاب میں. اب وہ پوری نکل گئی، اب گورنمنٹ اس کی مالک بن گئی. وقف ایویکیو پراپرٹی نہیں ہے، اب گورنمنٹ کے حق میں آ گئی. اب جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گئی تو کل گورنمنٹ بولے گی نہیں یہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اس قانون میں سیکشن 3D بنایا گیا جو پوری پارلیمنٹ میں اتفاق سے اللہ نے مجھے ہی موقع دیا اس کے بارے میں بولنے کے لیے. اور کیا ہے قانون؟ وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آثار قدیمہ کے تحت پروٹیکٹڈ اور اینشنٹ مانیومنٹ ہے تو وقف نہیں ہوگا، اس کا مالک ASI ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا. کیسے ہوگا بتائیے آپ؟ آثار قدیمہ پہلے آیا یا پھر یہاں پر ورنگل کی کونڈا مسجد پہلی آئی؟ بتاؤ آپ. کونڈا مسجد پہلی آئی تھی نا، مکہ مسجد پہلی آئی. آثار قدیمہ تو انگریزوں کے زمانے بنایا گیا. تو مودی جی بول رہے نہیں، وقف نہیں ہوگا، آثار قدیمہ اس کا مالک ہوگا. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ گیان واپی اور کاشی کی مسجدوں کو جب ASI کے حوالے کر دیا جائے گا تو پھر ختم ہو گیا قصہ. وہ ASI والے بولیں گے کہ نہیں، اب آپ کی نماز پڑھنے سے ہو سکتا مسجد میں کچھ ہو رہا، یا تو آپ سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان میں ظہر اور مغرب کی نماز ظہر اور عصر پڑھ لو.
یا پھر جمعے کی ایک نماز پڑھ لو یا نہیں آتا بند کر دیں گے. یہ 3D کا قانون بنایا گیا, 2C کا قانون بنا دیے, سیکشن 2C کہ جتنے بھی ٹرسٹ اس قانون سے پہلے اور بعد میں تھے, مودی جی نے خواہ ہمارے بوری مسلمانوں کے کھندے پہ رکھ کر توپ چلا دی اور کہا کہ بوری مسلمانوں کے لیے, جبکہ آپ نے ایسا قانون بنایا کہ بوری مسلمان تو بول رہے تھے کہ ہم کو مت رکھو اس قانون میں, کیونکہ ان شیعہ کا ایک حصہ ہے, ان کے پاس دائر مطلق کا ایک کنسپٹ ہے, اس کے خلاف جاتا ہے قانون یہ. مگر مودی جی نے کہا آؤ بوری بھائیو, تمہارے کھندے کے رکھ پر توپ چلاؤں گا, فائدہ مکیش کو کرنا ہے, تم کو نہیں کرنا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ ہو گئی. یہ کام مودی جی کر دیے اور بار بار بول رہے بی جے پی والے نہیں مسلمانوں کے لیے حق میں بنایا گیا ہے. اور بی جے پی ایک پامفلیٹ نکالی جس میں لکھتے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا. ارے بھائی جب قبضہ ہو گیا تو آپ لمیٹیشن قانون کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ تو بی جے پی والے بولتے اویسی بہت سی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. ارے بھائی صاحب کہاں ہے بتاؤ, میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں. کہاں ہے بتاؤ, وہاں کدھر ہے, کون سی جائیداد ہے؟ اگر قبضہ کر کے بیٹھا تو تم میرے کو مالک کیوں بنا رہے پھر؟ میرے بھائی یہ قانون آپ کی مسجدوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے, یاد رکھو. پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے جس کے امام مولانا محب اللہ ہیں, جو رامپور کے ایم پی ہیں. بی جے پی کہتی ہے کہ وہ مسجد گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, وقف کی نہیں ہے. اگر یہ قانون رہے گا تو کل اس مسجد پر پوسٹر لگ جائے گا کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, وقف کی نہیں ہے. محب اللہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے. میں مثال دے کر آپ کو بتا رہا ہوں, وقف بائی یوزر نہیں رہے گا. وقف بائی یوزر کیسے نہیں رہے گا؟ ہم ہمارے ہندو بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں, بی این مکھرجی جو ایک ہائی کورٹ کے جج تھے, جنہوں نے ہندو دھرم کے بارے میں جو کتاب لکھی اس میں لکھا جس کو اگر کورٹ میں کوئی ہندو دھرم کا مقدمہ گیا تو بی این مکھرجی کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا. اور بی این مکھرجی نے لکھا کہ اگر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ مندر کی جائیداد بن جاتی ہے, کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو مورتی کی جائیداد بن جاتی ہے. تو جب وہاں پر جائیداد بن جاتی ہے تو یہاں پر کیوں نہیں بن سکتی؟ وقف بائی یوزر جس کو رام مندر بابری مسجد کے کیس میں سپریم کورٹ نے اپیل کیا, مگر مودی کہتے ہیں وقف بائی یوزر نکال دو, اور کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو وقف بائی یوزر نہیں ہوگا. جھگڑا اگر وقف بورڈ اور گورنمنٹ میں ہوگا تو کلیکٹر کے اوپر ایک آفیسر ڈیسائیڈ کرے گا. اب 6 مہینے کے اندر سینٹرل وقف پورٹل کے اوپر تمام وقف جائیدادوں کو رجسٹر کرنا ہے. جب آپ رجسٹر کریں گے تو ورنگل کا کوئی ایک سنگھ پریوار کا شخص جا کر کلیکٹر سے کہے گا اس کو رجسٹر نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے. تو کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا, انکوائری آرڈر کرتے ہی وہ وقف نہیں رہے گی. کلیکٹر انکوائری آرڈر کر کے سو جائے گا, ریٹائر ہو جائے گا, انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوگی, ہم اپنی وقف کی جائیداد کو کھو دیں گے. میرے بھائی اس طرح سے اس قانون کو بنایا گیا, کوئی چیز نہیں بچے گی. یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے, یہ ہماری شناخت کی لڑائی ہے, یہ ہماری بقا کی لڑائی ہے. اگر آج آپ ذرا سی بھی کاہلی کریں گے تو یاد رکھیے آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی. جس طرح آپ نے کل اس میدان میں مٹھی بھر مسلمان یہاں پر بیٹھ گئے تھے, ہم نہیں اٹھیں گے, جلسہ ہوگا کل. اگر بھارت کے 18 کروڑ مسلمان 20 کروڑ مسلمان میں سے اگر 15 کروڑ یہ طے کر لیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے, یا تو قانون جائے گا یا پھر ہم اس زمین کے اندر چلے جائیں گے, تو قانون واپس ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, ہم تمام کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو نبھانا پڑے گا. قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی لڑائی کو جاری اور ساری رکھنا پڑے گا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم چندرا بابو نائیڈو کو بھی کہہ رہے ہیں, تم نے بہت بڑا دھوکہ دیا.
تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے اپنے سسرے کو دھوکہ دیے تو تم دوبارہ اقتدار پر آ گئے. نائیڈو تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا ہے. نتیش کمار تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا ہے. کمارا سوامی تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا ہے. چراغ پاسوان تم کو اپنے والد کی قربانیوں کا لحاظ نہیں رہا. تم نے بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو دھوکہ دیا ہے. مسلمان نہ صرف بلکہ پورے بھارت کے وہ ذمہ دار لوگ جو اس ملک کے چپے چپے سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج تم اقتدار میں ہو، انشاءاللہ کل ایسا وقت آئے گا جب تم گمنامیوں کے وادیوں میں پھرو گے اور جب تم روڈ پر اکیلے چلو گے تو لوگ تمہاری طرف دیکھ کر تھوکیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. تم کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ تم نے بھارت کو دھوکہ دیا، تم نے بھارت کے آئین کو دھوکہ دیا. یہ قانون جو صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون اور آئین کے خلاف بنایا گیا.